أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر روز آپ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان سنتی ہیں، درس سنتی ہیں، جس میں بے شمار آیات اور احادیث کا مجموعہ بیان ہوتا ہے. اور آج حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کی محفل میں تھوڑا سا انداز تبدیل کر دیا، کیونکہ یہ محفل پورا مہینہ 30 کے 30 بیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آج کی محفل بھی قرآن اور حدیث ہی کے امبریلا کے اندر، مگر تصوف اور روحانیت کا نچوڑ. کیونکہ جب حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں تو پھر بات حضور غوث اعظم کی ہی ہونی چاہیے. جیسے کہ بیرسٹر احمد محسن آپ کے سامنے حضور غوث اعظم کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں وہ آج انہوں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے. مگر آج ایک بڑا عجیب واقعہ بھی ہوا. وہ یہ ہے کہ میں آج یا کل جو محدث ابن جوزی جو انہوں نے واقعہ سنایا، جنہوں نے قرآن کریم کی 40 سے زیادہ انٹرپریٹیشنز بیان کی، میں آج یا کل سوچ رہا تھا کہ یار کبھی میں نے آج تک وہ حضور غوث اعظم والا وہ واقعہ بیان نہیں کیا، تو کیوں نہ آج بیان کر دیں. پھر سوچا کہ نہیں، آج نہیں، اگلی 11ویں شریف پر بیان کر دیں گے، کیونکہ 25 سالوں میں وہ والا واقعہ میں نے آج تک بیان نہیں کیا. اب پتہ نہیں یہ حضور غوث اعظم کی کرامت، ان کا فیض، یا اس بچے کی کوئی بزرگی یا قبولیت ہے کہ وہ واقعہ جو 25 سال 30 سال 11ویں شریف کی محفل میں نہیں بیان کیا، اور آج صبح یا کل میں سوچ رہا ہوں کہ یار آج کی محفل میں یا اگلی محفل میں وہ واقعہ بیان کرنا ہے. دیکھو اس بچے نے وہی واقعہ بیان کر دیا. یہ حضور غوث اعظم کا فیض الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، درجنوں دوستوں نے جو باشرح 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، جنہوں نے خواب میں یا مراقبے میں یا کھلی آنکھوں سے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامقام مالک زمین و آسمان روح کن فکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسی سٹیج کے اوپر کیا ہے. اسی سے وہ تمام واقعات اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ہے وہ سارے راوی ابھی زندہ ہیں. ابھی ان میں سے کوئی بھی یہاں جہانی نہیں ہوا، سب وہ راوی زندہ ہیں. تمام واقعات اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلی آنکھوں یا مراقبے میں یا خواب میں اسی سٹیج کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور غوث اعظم کی زیارت ہوئی، تو آپ سرکار کا فیض ہے. خیر آج کا موضوع تھوڑا سا ہم نے کچھ اس طرح کا رکھ دیا کہ یہ میری جو کتاب ہے محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، ویسے تو بے شمار کتابیں آپ لوگ پڑھ چکی ہوں گے،
مگر اس کتاب کے اندر حضور غوث اعظم کی ان کرامات کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے ٹائٹل پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے دور حاضر میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مقام اور تصرف کے ضمن میں ظاہر ہونے والی حیرت انگیز کرامات اور بزرگی کا تذکرہ اس کتاب کے اندر۔ دور حاضر میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام اور تصرف کے ضمن میں ظاہر ہونے والی بزرگی اور کرامات کا تذکرہ دور حاضر کے اندر۔ آج تک جتنی بھی کتابیں حضور غوث اعظم کی سمانے کی بائیوگرافی کے کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہیں، وہ تمام کتابیں انہوں نے حضور غوث اعظم کی جو بزرگی اور کرامات کا ذکر کیا وہ ان راویوں سے کیا جو ان کے دور میں حیاتی نہیں تھے، اور ان راوی جن لوگوں نے ان کتابوں کو لکھا ان کتابوں کے مصنف حضور غوث اعظم کے دور میں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ دو چیزیں، مگر یہ کتاب ان دونوں چیزوں سے اپوزٹ ایجنسی ہے۔ بہرحال اس کے اندر وہ یہ تفصیل ذرا آگے چلی جائے گی تو بات ان کی اس بات سے کہاں چلی گئی۔ آگے ہمارا اس کا ایڈیشن آ رہا ہے، 6th ایڈیشن آ رہا ہے 2-3-4 ماہ تک جن سے، تو اس کے اندر میں نے انڈیا کا سفر نامہ لکھا کہ جب انڈیا خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ امیر خسرو، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اور شیخ نجیب الدین متوکل اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بے شمار بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو وہ سفر نامہ آگے نیکسٹ ایڈیشن کے اندر اسی کتاب کے نیکسٹ ایڈیشن میں آ رہا ہے جو اب 3-4 ماہ بعد چھپے گی۔ اس سفر نامے کا ایک مختصر سا ایک پورشن ہے کہ ہم دلی سے اجمیر شریف گئے تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا دلی اور اجمیر شریف کے راستے میں، تو میں نے اس سفر نامے کا جو عنوان ہے، سفر نامہ بہت طویل ہے، اس کو میں نے مختصر کر دیا، میں نے اس سفر نامے کا جو عنوان ہے وہ میں نے رکھا سلطان الہند کا احسان یا غوث الاعظم کا فیضان۔ اب واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ محفل ہی حضور غوث اعظم کی ہے تو باتیں بھی حضور غوث اعظم ہی کی ہونی چاہیے۔ تو ایک واقعہ پیش آیا دلی سے اجمیر شریف جاتے، اجمیر شریف کے اندر وہ واقعہ، اب فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ سلطان الہند کا احسان تھا یا غوث الاعظم کا فیضان تھا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ وہ جب میں آپ کو سارا واقعہ سنا دوں گا تو پھر آپ نے مجھے بتانے، آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر بتانے کتنے لوگ کہتے ہیں یہ سلطان الہند کا احسان تھا اور کتنے لوگ کہتے ہیں یہ غوث الاعظم کا فیضان تھا۔ وہ بال آپ کی کورٹ میں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز تھی۔ تو اصل میں ہم جب دلی گئے نا تو میرے ساتھ میری اہلیہ تھیں اور میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھے اسکول کے، جو ان سے اسکول کے زمانے کے، تو وہ بھی تھے، ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ تو ہمیں جو ویزا ملا تھا نا، ویزا وہ صرف دلی کا تھا اور ان کی ریسٹرکشن تھیں کہ آپ نے دلی کی جو باؤنڈری ہے نا، دلی کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا، آپ دلی کی باؤنڈری سے باہر نکلیں نہیں، ایجنسیوں نے آپ کو پکڑا نہیں اور ایجنسیوں نے آپ کو پکڑا نہیں تو آپ کو جیل میں ڈالا نہیں، اور پھر پتہ نہیں آپ کی 6 مہینے بعد وہاں سے واپسی ہو یا 6 سال کے بعد واپسی ہو۔ اور ایسے بھی ہمیں وہاں پر واقعات سننے کو ملے کہ ان لوگوں کی واپسی 21 سال کے بعد ہوئی جن کو ایجنسیوں نے دلی کی باؤنڈریز کے باہر سے پکڑا اور جیلوں میں ڈال دیا
اور ان لوگوں کو پھر کیس لڑتے رہے عدالتوں کے اندر. 21 سال کے بعد وہ لوگ پاکستان میں، 20 سال کے بعد وہ لوگ پاکستان کے اندر واپس آئے جن سے. تو ہمارے ساتھ یہ وہاں پر ایک واقعہ ہوا. تو وہ جو دوست میرے ساتھ تھا وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے نا ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک سے میٹنگ کی ہے، تو آج رات تہجد کے وقت گاڑی آ جائے گی تو ہم اجمیر شریف روانہ ہو جائیں گے. تو شام سے پہلے ہم سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضری دے کر ہم واپس دلی آ جائیں گے. تہجد کے وقت نکلیں گے اور واپس کس وقت آئیں گے؟ شام سے پہلے ہم دلی واپس پہنچ جائیں گے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار ویزا ہمارے پاس صرف دلی کا ہے، دیکھ لو تم بہت بڑا رسک لینے جا رہی ہو. وہ کہنے لگا حضور میں نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے. تو وہ جو ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک ہے رام پال کہہ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دلی کا ویزا رکھنے والے بے شمار لوگ ہر روز ہم سے ٹیکسی لے کر اجمیر شریف اور آگرہ جاتے ہیں، کبھی کوئی شکایت نہیں آئی کہ ان کو ایجنسیوں نے یا CID کے لوگوں نے یا پولیس نے پکڑ لیا ہو. میں نے اسے پھر کہا، میں نے کہا یار دیکھ لو کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے جون سے. وہ کہنے لگا حضور اللہ خیر کرے گا، آپ تیاری فرمائیں. خیر سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے در کی حاضری کے شوق اصل جو چیز تھی کہ اب دل تو تڑپتا تھا کہ یار جب انڈیا آئی گئی ہیں اور دلی تک پہنچ ہی گئی ہیں تو یہاں سے ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے اسلام آباد، تو پھر ہم اجمیر شریف نہ جائیں اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر ہم واپس پاکستان آ جائیں. اوپر سے اس کا اصرار جون سے اس کا اصرار بھی تھا. خیر ہم لوگ صبح تہجد کے نماز کے وقت 4:45 پر اجمیر شریف سے روانہ ہو گئے. ایک ٹیکسی اس نے منگوا لی. اجمیر شریف داخل ہونے سے پہلے ایک ریسٹورنٹ کے اندر ہم رکے اور وہاں میں نے تازہ کپڑے جون سے نا وہ پہنے نکال کر اور تازہ میں نے جون سے نا وہاں پر وضو کیا جون سے. حالانکہ کپڑے صاف تھے مگر میں کپڑے ایک دلی سے لے کے چلا تھا ایک جوڑا کہ نہیں اجمیر شریف میں داخل ہونے سے پہلے سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے تازہ نیا جوڑا جون سے نا اور تازی نئی پگڑی ٹوپی پہننی چاہیے. ویسے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت شیخ ابو یزید سلطان العارفین با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا صاحب فرماتی ہیں میں ان کے مزار پر 3 مہینے رہا. 3 مہینے میں نے الحمدللہ سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر بھی حاضری دی. وہ ایران کا ایک شہر ہے شہرود، اس کے قریب ہی ایک گاؤں ہے بستام، اس کے اندر ان کا روضہ ہے. قریب ہی خواجہ ابوالحسن خرقانی کا روضہ ہے. اچھا حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں 3 مہینے ان کے مزار پر رہا اور میری عادت تھی کہ میں 3 مہینے جب تک ان کے مزار کے اوپر رہا تو میں ڈیلی 3 مرتبہ غسل اور 30 مرتبہ وضو کیا کرتا تھا. حضور دا 3 مرتبہ غسل اور 30 مرتبہ وضو کرتا تھا. امام کشیری کے استاد ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے پیر و مرشد نصر بازی کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں پہلے غسل کیا کرتا تھا. امام کشیری جب بھی اپنے پیر و مرشد شیخ ابو علی دقاق کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو پہلے غسل کرتے تھے پھر ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور فرماتے تھے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے نہ صرف غسل کر کے جاتا ہوں بلکہ اس دن کا روزہ بھی رکھتا ہوں ان کی بارگاہ میں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ ہم بھی جب بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے تھے تو غسل کر کے جاتے تھے.
بلکہ آپ کے آستانے پر پہنچنے سے 6-7 کلومیٹر پہلے ایک جگہ رک کر فیصل آباد دوبارہ ہم غسل کرتے تھے، کپڑے تبدیل کرتے تھے، پگڑی پہنتے تھے، پھر آپ کی بارگاہ میں، پھر 7 کلومیٹر پہلے پاؤں سے جوتی اتار دیتے تھے اور پھر ہم حاضری دیا کرتے تھے۔ تو شاید اسی لیے کوئی تو بات ہے اس کے اندر، ہر روز جو تازہ غسل یہ بزرگ اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر جانے سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک رجال الغیب میں سے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے آج سے کئی سال پہلے بندہ ناچیز کو فرمایا تھا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری تو دور کی بات ہے، جب تہجد کے وقت گولڈن چین شجرہ شریف پڑھا کرو تو غسل کر کے پڑھا کرو، بلا ناگا غسل کیا کرو، پھر شجرہ شریف پڑھا کرو جن سے۔ بہرحال اب جب اجمیر شریف آ گیا تو اجمیر شریف سے پہلے ایک ہوٹل کے اندر اترے، کپڑے وغیرہ چینج کیے جن سے، تو ظہر کی جو نماز ہے وہ درگاہ شریف کی مسجد میں ادا کی۔ تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں ختم شریف پڑھا، مراقبہ کیا، مزار شریف پر حاضری دے کر حاضری دی، اب باہر نکلے کیونکہ فوراً واپس لاہور پہنچنا تھا، دلی پہنچنا تھا، فوراً واپس دلی پہنچنا تھا۔ تو اب جب یعنی دوپہر تک ہم فارغ ہو گئے تھے، ظہر کے وقت تک وہاں پہنچ کر، کیونکہ تہجد کے وقت نکلے ہوئے تھے، ختم شریف پڑھا، دعا کی، مراقبہ کیا، پھر وہاں اب واپس نکلے جو ان سے، تو جب درگاہ شریف کے صدر دروازے کی سیڑھیوں کے اوپر ہم پہنچے نا، تو اب ہم واپس باہر نکل رہے تھے، تو وہ جو میرے ساتھ دوست اور اس کی اہلیہ بھی تھی، وہ مجھے کہنے لگے حضور آپ ذرا یہاں کھڑے ہوں، تو ہم نا ٹوکن دے کر تو جوتیاں لے آئیں، ٹوکن دے کر جوتیاں لے آئیں۔ آپ ظاہر ہے جب داتا صاحب جاتے ہیں تو بعد جوتیاں جمع کرواتے ہیں نا، ٹوکن لے لیتے ہیں۔ اچھا میں اب وہاں کھڑا، وہ جوتیاں لینے چلا گیا، میں تھا، میری اہلیہ تھیں اور اس کی اہلیہ تھیں، تو اب میں وہیں کھڑے کھڑے نا ایک اداس کیفیت، تو درگاہ کی طرف نہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور الوداعی نگاہوں سے جون سے دل تڑپ رہا تھا۔ تو اب تڑپتے دل کے ساتھ نہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی طرف توجہ کی اور دل ہی دل میں عرض کیا، حضور کئی سالوں سے آپ کی بارگاہ میں آنے کی تمنا تھی، آپ نے بلا تو لیا، مگر کیا نصیب میں صرف یہ چند گھنٹوں کی حاضری لکھی ہوئی تھی؟ اب وہ جوتیاں لینے گیا ہوا ہے اور ہم نے ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس دلی آ جانے، اور میں درگاہ شریف کی طرف دیکھ کر تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ نے بلا تو لیا، کئی سالوں سے دل میں خواہش تھی، مگر کیا نصیب میں یہ چند 2 گھنٹے کی حاضری تھی جون سی ہے؟ بس کاش ہم 3-4 دن تو اجمیر شریف کی روحانی فضاؤں میں آپ کے پاس ٹھہرتے۔ اب یہ ذرا بات نوٹ کر لیجئے گا، کتنے؟ 3-4، نہ 3 کہا نہ 4 کہا 3-4 دن۔ میری عادت ہے کہ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں تو ڈیلی اپنی ڈائری لکھ رہا ہوتا ہوں، پھر پاکستان آ کر اس سفر نامے کو میں پرنٹ کروا دیتا ہوں جو ان سے۔ تو میں نے کہا کہ حضور صرف 3-4 کوئی 2-3 گھنٹے کی حاضری تھی، کوئی 3-4 دن تو اجمیر شریف کی فضاؤں میں آپ کے پاس ٹھہرتے، 3-4 دن، اور آپ کی درگاہ کی مقدس گلیوں میں صبح اور شام پھرتے۔ نمبر دوسرا پوائنٹ، 3-4 دن اجمیر شریف کاش ٹھہرتے، یہ 2 گھنٹے کی حاضری تھی صرف۔ اب یہ میں گنبد شریف کو دیکھ کر اپنے دل میں عرض کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں یا تڑپ رہا ہوں، اور یہی الفاظ کہ حضور یہ 2 گھنٹے کی حاضری بلایا ہی ہے آپ نے، تو کاش 3-4 دن تو یہاں پر رکتے اجمیر شریف میں، کوئی 3-4 دن صبح شام آپ کی گلیوں کے اندر تو ہم پھرتے، 3-4 دن یعنی روزانہ ہم مزار شریف کے پر حاضری دیتے، آپ کے آستانے شریف کا لنگر کھاتے، آپ کے فیض اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے۔ کیا معلوم دوبارہ زندگی میں یہاں آنا بھی ہے یا نہیں ہے، اور آنکھوں کے اندر میرے آنسو ہیں، آنکھوں میں
آنسو ہیں۔ اب آپ نے مجھے، جب میں آپ کو یہ واقعہ سنا دوں گا نا، تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ سلطان الہند کا احسان تھا یا غوث الاعظم کا فیضان۔ آپ نے مجھے بتایا۔ اب میں مزار شریف کی طرف دیکھ کر یہ میں عرض کروں، میں کہہ رہا ہوں حضور صرف 2 گھنٹے کی حاضری، کوئی 3-4 دن کے لیے تو اجمیر شریف میں کاش ہم رکتے، مگر ہم رک نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ویزا نہیں تھا اجمیر کا، ویزا تو ہمارے پاس دلی کا تھا۔ ہم تو خواجہ اجمیر کی محبت میں چلے گئے، اجمیر شریف دیکھا جائے گا، جو پولیس یا ایجنسیاں پکڑ لی تو ٹھیک ہے، پکڑ لیا جو ان سے، مگر ان کی محبت میں، اس اللہ کے ولی کی محبت کے اندر ہم چلے گئے جو ان سے۔ تو صبح شام آپ کی مقدس گلیوں میں پھرتے، آپ کی روحانی فضاؤں کے اندر، اجمیر شریف کے اندر ٹھہرتے، آپ کی آستانے کا لنگر شریف کھاتے، آپ کے فیض اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے، کیا معلوم ہے کہ دوبارہ حاضری ہو یا نہ ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو دوسری دفعہ آپ کو یہ ساری باتیں سنائی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ فیصلہ کر سکیں کہ بات کیا تھی۔ ابھی یہ خیال میرے دماغ میں اور دل میں تھا اور آنکھوں میں آنسو تھی۔ وہ جو ساتھ میرے بندہ تھا وہ جوتیاں لینے گیا ہوا تھا کہ جوتیاں لیں، جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھیں اور دلی چلیں۔ اچھا، ابھی میں انہی خیالوں میں تھا، 2 بندے پینٹ کوٹ کے اندر، پینٹ کوٹ آ گئے، ایک نریندر شرما اور دوسرا موہن سنگھ۔ نریندر شرما اور موہن سنگھ، السلام علیکم۔ دونوں، اب میں تو دونوں کو نہیں جانتا، پینٹ کوٹ کے اندر میں نے، اور مجھ سے ایک سوال آگے ہاتھ بڑھ، السلام علیکم بھائی آپ کے پاسپورٹ کہاں ہیں؟ پاسپورٹ کہاں ہے؟ تو مجھے کہنے لگے آپ کہاں سے آئیں؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگے پاسپورٹ کہاں ہے؟ اچھا، اتنے میں وہ میرا جو دوست ہے وہ بھی آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار یہ CID، مجھے لگتا ہے کہ یہ CID کے لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے، پاسپورٹ مانگ رہی ہیں۔ انہوں نے اس نے پاسپورٹ نکالے، انہوں نے کہا یہ پاسپورٹ آپ چاروں کے ہم نے لے لیے۔ اب وہ آگے آگے چل پڑے، اور ہم چاروں نے اب کیا کرنا تھا، ہم چاروں ان کے پیچھے پیچھے۔ اب وہ جو بندہ میرے ساتھ پاکستان سے گیا ہوا تھا، وہ بد حواسی اور بوکھلاہٹ، اب وہ ان کی منت سماجت ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر وہ دونوں اس کی بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ خیر، وہ جس رامپال کی ٹیکسی میں ہم اجمیر شریف گئے تھے، وہ جون سے نا رامپال کی ٹیکسی میں ہمیں تھانے لے گئے۔ وہ کوئی اسپیشل انٹیلیجنس ایجنسیوں کا تھانہ تھا، عام تھانہ نہیں تھا، بہت بڑا تھانہ تھا، کئی دفتر تھے، DSP SP۔ تھانے پہنچتے ہی مختلف ایجنسیوں نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ شام تک، اب دوپہر کا وقت تھا جب ہمیں انہوں نے پکڑا، شام تک کارروائی کرتے رہے۔ ہر 20 منٹ کے بعد کوئی نئی ایجنسی کے لوگ آ جاتے، یہ فلاں ایجنسی کے لوگ ہیں، یہ فلاں ایجنسی کا DSP ہے، یہ فلاں ایجنسی کا SP ہے، مختلف سوالات کرتے، رپورٹیں بناتے۔ شام تک وہ رپورٹیں ہی بناتے رہے سارے جون سے۔ ہم چاروں کو، کیونکہ میں تھا، وہ بندہ اور میری اہلیہ اور ان کی اہلیہ، ہم چاروں کو مختلف کمروں میں بٹھا کر علیحدہ علیحدہ رپورٹ بناتے، پھر اس کو کاؤنٹر چیک کرتے کہ ہم چاروں کی سٹیٹمنٹ ایک ہے یا ڈیفرنٹ ہے جون سی ہے، تو وہ اس کو کراس چیک بھی کرتے رہے جون سے۔ تو شام تک اب مقامی جو اخبارات کے رپورٹرز، TV چینلز کے کیمرہ مین، وہ بھی آ گئے جون سے، انہوں نے دھاوا بول دیا۔ اور اب جو میرا وہ آ کر تصویریں اتارنی شروع کر دی انہوں نے۔ میرے ساتھ جو بندہ تھا اس نے ان کی منت سماجت کی، یار تصویریں نہ اتارو، تصویریں نہ، یہ تو تصویریں اخباروں میں چھپ جائیں گی، پھر ہم کیا کریں گے جون سے۔ یہاں تک کہ وہ جو شام کو وہ جو اس تھانے کا بڑا افسر تھا، اس نے DSP تھا، جو بھی تھا، اس نے بھی اخباری رپورٹرز کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یار بات سنو، ان کی تصویریں نہ اتارو، یہ ہمیں نہ شریف لوگ لگتے ہیں، یہ مجرم لوگ نہیں ہیں، یہ شریف لوگ ہیں جن سے، ان کی تصویر، ان کو پریشان نہ کرو۔ خیر، وہ لوگ ہماری تصویریں اتارتے رہے، مختلف ایجنسیوں نے بے شمار رپورٹیں بنائیں،
اب آپ سوچیں انڈیا جیسے دشمن ملک کے اندر ذہن کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا، اور ایسے تھا کہ دماغ ابھی پھٹ جائے گا کہ اب کیا معلوم بھئی ان رپورٹوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ اکثر پاکستانی اخبارات اور میڈیا کے اندر ہم یہ خبریں اکثر سنتے رہتے تھے کہ غلطی سے بارڈر پار جانے والے جو بچے ہیں یا ماہی گیر ہیں ان کو بھی انڈین آرمی یا ان کی ایجنسیاں کئی سال تک حبس بے جا کے اندر وہ رکھتی ہیں جن سے ہم تو پھر عمدن ویزا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ وہ بچے جو بے دھیانی میں باؤنڈری کراس کر جائیں یا وہ کشتیاں جو ادھر وہ ان کو 20 سال قید کر لیتی ہیں، اخباروں کے اندر رپورٹیں موجود ہیں۔ ہم تو پھر عمدن ویزا دلی کا اور ہم جون سے وہاں پر ان پائے گئے، وہاں ہمیں ملے جون سے۔ اب ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا جون سے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر حالت اس لیے بھی خراب تھی کہ کچھ لوگوں نے ہمیں ایسے خوفناک واقعات بھی بتائے تھے کہ معمولی سی غلطی پر مثلا وہاں جا کر 24 گھنٹے کے اندر اندر دلی میں پولیس رپورٹ کروانی ہوتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے پولیس رپورٹ کروانی ہے، اور اگر آپ وہ پولیس اسٹیشن دلی کا ایک اسپیشل پولیس اسٹیشن ہے وہاں آپ وہ رپورٹ نہ کروائیں تو تب بھی وہ لوگ 20 سال جیلوں کے اندر سڑتے رہتے ہیں جن سے۔ اب اسی پریشانی اور کشمکش میں کہ کیا کیا جائے، پاکستان کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، کیونکہ بچوں کے پیپر ہو رہے تھے، ان کے پیپر ہو رہے تھے، تو یہ خبر سن کر کہیں پڑھائی نہ خراب کر دیں جو ان سی اپنی، جب ان کو پتہ چلے گا۔ پھر سوچتے کہ یار اس بندے کی باتوں میں آ کیوں گئے، اس بندے کی باتوں میں کیوں آ گئے، مگر دوسری طرف دل کہتا تھا کہ محبت سلطان الہند کی ہمیں کھینچ کر اجمیر شریف لے آئی تھی۔ خیر بے شمار ایجنسیوں کی دفتری کارروائی مکمل ہو چکی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ تمام ایجنسیوں اور تمام پولیس آفیسرز نے ایک اتفاق کی بات تھی کہ نہایت ادب اور احترام سے ہم سے بات کی، کسی نے بدتمیزی نہیں کی، بلکہ عزت کے ساتھ اپنے دفتروں میں جس دفتر میں بھی لے کے جاتے بڑے عزت کے ساتھ بیٹھا۔ وہاں دوسرے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت بدتمیزی اور بہت ہی غلط سلوک، ہمیں انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا۔ ایک ہندو ڈی ایس پی میرے پاس آیا، میرے پاس آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا گرو جی، اس نے مجھے گرو جی کے الفاظ سے پکارا، اس نے گرو جی آپ کے کاغذات تیار ہو چکی ہیں۔ میں حیران ہوں، تمام ایجنسیوں نے آپ کے حق میں رپورٹ بنائی ہے، تمام ایجنسیوں نے، اور میں نے بھی آپ کی رپورٹ کلیئر کر کے اوکے کر دی ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ مجھے ڈی ایس پی کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، جس کی رپورٹ کلیئر بھی ہو ہم ان کو بھی جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جون سے۔ لہذا میری آپ سے ایک گزارش ہے، پتہ نہیں وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا گرو جی جب آپ پاکستان واپس جائیں نا تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا، جب آپ پاکستان واپس جائیں تو اچھا۔ اس نے مجھے کہا، کہنے لگا گرو جی آپ وہ والے گرو تو نہیں ہیں جن کے چیلے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہندو ہیں نا وہ مرید کو چیلے کی اس میں لیتے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا ہاں وہی والے گرو ہیں جن کے چیلے بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا پھر جب آپ پاکستان پہنچے نا تو صرف آپ نے اکیلے نے دعا نہیں کرنی، آپ نے اپنے چیلوں سے بھی میرے لیے دعا کروا دی۔ وہ ہندو ڈی ایس پی تھا۔ پھر کہنے لگا گرو جی اب میں آپ یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے، کہنے لگا گرو جی یقیناً اب یہ وہ ہندو ڈی ایس پی کہہ رہا ہے مجھے، اس کے الفاظ ذرا سنیں آپ، کہنے لگا گرو جی یقیناً آپ کو یہاں روکنے والے بڑے گرو جی خواجہ غریب نواز ہیں۔ کہنے لگا وہ ہندو ڈی ایس پی، اب کہاں ان کا مزاج، ہم تو بہت دور اجمیر میں ایک تھانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
کہنے لگا گرو جی آپ کو روک، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو روکنے والے بڑے گرو جی سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہیں، اس لیے آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ آپ کی ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں، اور ایسا تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، وگرنہ آپ چاروں کو تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ آپ چاروں کن کن شہروں میں اور کن کن قید خانوں کے اندر ہم نے آپ کو رکھا ہے۔ لیکن اب آپ کو فوراً انڈیا چھوڑنا ہوگا، لیکن کیونکہ مگر اجمیر شریف چونکہ جے پور کے تحت آتا ہے، جے پور کے انڈر آتا ہے، اس لیے آپ کے کاغذات اب جے پور جائیں گے، پھر وہاں سے جو ان سے آرڈر آئیں گے، تو جب تک وہاں سے آرڈر نہ آئیں آپ کو اجمیر شریف میں ہی رہنا ہے، آپ کو اجمیر شریف میں ہی رہنا ہے۔ اب کچھ آپ کو بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہوگی۔ اچھا، ہمارا خیال تھا کہ یہ لوگ، پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ لوگ ہمیں حوالات میں، اجمیر شریف کے حوالات میں رکھیں گے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ آپ ہماری نگرانی میں ہوں گے اور ہوٹل میں سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے، رہنا اپنے ہوٹل کے اندر ہے، تب ہمارے سانس کے اندر کچھ سانس آیا کہ ہم حوالات میں نہیں جا رہے بلکہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹل میں۔ ہوٹل میں وہ ڈی ایس پی کہنے لگا اب ہوٹل میں جائیں گے جہاں بظاہر اجمیر شریف کے قیدی، اجمیر شریف کے قیدی مگر خواجہ غریب نواز کے مہمان ہوں گے، ہیں قید میں مگر حوالات میں نہیں، ہوٹل میں ان کے مہمان ہوں گے۔ خیر وہ لوگ ہمیں شام سے پہلے اب اتنا بڑا شہر وہ ہمیں کسی بھی، وہاں ہزاروں ہوٹل، کسی بھی ہوٹل میں لے کے جا سکتے تھے، اتنے بڑے شہر کے اندر وہ جس ہوٹل کے اندر ہمیں ان پولیس والوں نے، ان کی ایجنسیوں نے رکھا، وہ ہوٹل سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے جو سامنے گلی، ان کے دروازے کے بالکل سامنے وہ ہوٹل تھا، بالکل سامنے۔ ہوٹل کا نام تھا جے پیلس۔ اچھا، اب وہ جاتے وقت وہ ڈی ایس پی پولیس والے کہنے لگے بھئی آپ کے سارے پاسپورٹ کاغذات ہمارے پاس ہیں، اس لیے جے پور سے جب تک آرڈر نہ آ جائیں ہوٹل سے باہر آپ نے ادھر کہیں نہیں جانا۔ اچھا، اب جب وہ جانے لگے نا، میں نے ان پولیس والوں، وہ جو ڈی ایس پی تھا نا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار بات سنو، اب جے پور سے کاغذ کل آتے ہیں، پرسوں آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں، اور تم لوگ ہمیں یہ پولیس کی نگرانی میں ہوٹل کے اندر بند کر کے جا رہے، باہر پولیس ساری کہ تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ تو میں نے اس کے جو بڑا افسر تھا نا ڈی ایس پی، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ ہم روزانہ جب تک ہم یہاں ہیں ہم درگاہ شریف کے اوپر ایک حاضری دیں آئی جان سے۔ اچھا، کافی دیر وہ بندہ نا، وہ ڈی ایس پی سوچتا رہا، پھر کہنے لگا ان پولیس والوں کے سامنے نا، یعنی وہ جا رہا تھا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، ہوٹل سے جو ہے نا سیدھا درگاہ پہ جانا اور درگاہ سے واپس سیدھا ہوٹل میں آنا۔ اب درگاہ وہاں سے ہوٹل نظر آتا تھا، درگاہ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، ہوٹل وہاں سے نظر آتا تھا اور درگاہ کا دروازہ بھی نظر آتا تھا، اور وہ بہت بڑی گلی تھی جس کے اندر دونوں طرف دکانیں تھیں جون سے تقریباً۔ اچھا، اب یہ شاید وہ بندہ یہ اجازت، وہ ڈی ایس پی یہ اجازت ہی نہ دیتا، اس نے یہ اجازت بھی اس لیے دی تھی کہ اتفاق سے ان کے پینل پر جس ہوٹل کے لیے ہماری ریکمنڈیشن ہوئی تھی کہ ان کو اس ہوٹل کے اندر قید کرنا ہے، وہ ہوٹل سلطان الہند کے بالکل درگاہ کے سامنے تھا، شاید اس لیے اس نے ہمیں اجازت دے دی تھی کہ آپ ڈیلی چلے جانا درگاہ شریف کے اوپر۔ خیر، ہوٹل کے 2nd فلور کے اوپر کمرہ نمبر 203 اور 206 جون سے یہ ہمیں ملا، 203 میں ہم تھے، 206 میں وہ لوگ تھے جون سے۔ اچھا، خیر کمرے میں پہنچے تو دل و دماغ کو کوئی سکون نہیں تھا، ہم سوچوں میں گم تھے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم دلی سے اجمیر آئے، سارا دن ان ایجنسیوں،
اور پولیس اور فلانا. تو اتنے میں نا وہ جو میرے دوست ہمیں لے کر گئے تھے ان کی اہلیہ جو سی ہے نا وہ آ گئی, زارو کتار وہ رو رہی ہے, زارو کتار رو رہی ہے. تو کہنے لگی حضور اصل میں وہ جو ساتھ صاحب گئے تھے عامر نام کا بندہ, کہ اس نے تو اچھا ہی سوچا تھا کہ ہم صبح جائیں گے اور شام تک دلی واپس آئیں گے, مگر ہمیں کیا پتہ تھا یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے آپ کو جون سے اتنی شرمندگی بھی اٹھانی پڑی جون سی ہے, اور سارا دن آپ پولیس اسٹیشن میں بھی رہے جون سے, تو اب آپ کو چند دن جون سے اجمیر شریف میں بھی رکنا ہے, چند دن اجمیر شریف میں بھی رکنا ہے جون سے. اور مجھے تسلی وہ یہ دے رہی تھی کہ بس 1-2 دنوں میں ہم چلے جائیں گے. میں نے کہا اچھا چلو بی بی تم تو جاؤ نا اپنے کمرے میں, جو ہوگا دیکھا جائے گا اب جون سے. وہ چلی گئی جون سے. اچھا خیر, لیکن میرے دل کو تسلی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ سرکاری کاموں کی جو رفتار ہے وہ انڈیا میں پاکستان سے بھی اس کے برے حالات ہیں جون سی, سرکاری کاموں کی جو رفتار ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ 3 اکتوبر 2013 بروز جمعرات تک جے پور سے کوئی آرڈر نہیں آئی اجمیر شریف, کوئی آرڈر اجمیر شریف میں نہیں آئے جون سے. بہرحال پولیس والوں سے تو میں پوچھ ہی چکا تھا کہ جتنے دن ہم اجمیر شریف میں رہیں ہمیں درگاہ شریف پر جانے کی اجازت دے دی جائے, اور انہوں نے اجازت دے بھی دی. اب جتنے دن ہم اجمیر شریف میں رہے ہم بلا ناگہ درگاہ شریف کے پر حاضری دیتے رہے. ایک دن آپ کی درگاہ میں نا ایک کپڑوں کی دکان تھی, جاتے ہوئے نا ہم اس کپڑوں کی دکان میں چلے گئے, چلو یار کوئی کپڑے ہی دیکھ لیں. تو اب وہ بندہ نا ہمیں کپڑے دکھا رہا ہے ہم چاروں کو, تو پاس ہی نا اس کے اخبار پڑا ہوا تھا. تو اچانک اس نے اخبار اٹھایا, تو اب وہ اخبار دیکھے اور ہم چاروں کو دیکھے, پھر اخبار دیکھے پھر ہم چاروں کو دیکھے, پھر اخبار دیکھے پھر ہم چاروں کو دیکھے. میں نے کہا یار یہ کیا دیکھ رہے اخبار کے اندر؟ تو کہنے لگا کہ آپ چاروں کی اخبار میں تصویریں چھپی ہوئی ہیں. اخبار ہمارے سامنے رکھ دیا اس نے, اور نیچے اس کے اوپر بڑی بڑی سرخی, دلی سے بھاگے 4 مجرم اجمیر شریف میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. یہ سرخی چھپی ہوئی اور نیچے ہماری تصویریں. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ان سے پوچھیں جن کے ساتھ وہاں بیتتی ہوگی, یہ ان سے آپ پوچھیں. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اچھا اسی طرح ایک دن ہم اجمیر شریف کی گلیوں میں پھر رہے تھے, شام کا وقت تھا, تو وہاں سے نا ہمارے پاس سے کوئی 4-5 سنتری یہ پولیس والے گزرے. اب جب وہ گزرے نا ہم وہیں کھڑے نا خواجہ اجمیر سلطان الہند کی گلی کے اندر ہم کھڑے نا گول گپے کھا رہے تھے. اب وہ 4-5 پولیس والے نا ہمیں دیکھ کر وہی جو دکاندار نے کیا تھا, اب وہ آپس میں نا ایک دوسرے کو اشاروں میں آنکھوں میں باتیں کرنے لگے. ہمیں ان کی آواز آئی انہیں پکڑ لو, انہیں پکڑ لو, یہ دلی سے بھاگے ہوئے پاکستانی جاسوس ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے ڈیلی ڈائری لکھنے کی عادت ہے, تو میں ساتھ ساتھ اپنی ڈائری ڈیلی لکھ رہا تھا جو ان سے, یہ دلی سے بھاگے ہوئے پاکستانی جاسوس ہیں. مگر اب ان 2-3 دنوں کے اندر خواجہ غریب نواز کے فیض سے ہم بھی شیر بن چکے تھے. ہم نے کہا ان 4-5 پولیس والوں کو جو گلی میں سے گزرتے ہوئے آپس میں ان کو پکڑ لو, یعنی انہوں نے بھی اخباروں میں ہماری تصویریں دیکھی ہوں گی. ہم نے انہیں کہا کہ تم ہمیں کیا پکڑو گے, ہم تو پہلے ہی پکڑے ہوئے ہیں. تم ہمیں کیا پکڑو گے, ہم تو پہلے ہی پکڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں پکڑنے والے بڑے گرو جی خواجہ غریب نواز ہیں.
وہ دور گلی کی نکڑ پر جن کا دروازہ تمہیں نظر آ رہا ہے، ہمیں انہوں نے پہلے پکڑا ہوا ہے۔ خیر ان پولیس والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم تو پہلی پولیس کی قید میں بھی ہیں، یہ کوئی اور وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی ہماری تصویریں دیکھی تھیں جون۔ خیر ہم نے وہاں پر وہ 2 دیگیں بھی دیکھیں جون سی ہیں، کیا بات ہے ان دیگوں کی کہ جن کی مثال دنیا کی کسی خانقاہ میں نہیں ملتی۔ حالانکہ میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی خانقاہ الحمدللہ الا ماشاء اللہ جو ہم نے چھوڑی ہوگی کسی ملک کے اندر، مگر دنیا میں کہیں ان دیگوں کی مثال کسی بڑی دیگ شہنشاہ اکبر نے پیش کی تھی، جس میں تقریباً 120 من یعنی 4800 کلو لنگر پکایا جاتا ہے، اور جبکہ چھوٹی دیگ شہنشاہ جہانگیر نے آگرہ میں تیار کروائی تھی، اس میں 80 من لنگر کی گنجائش ہے۔ اور دیگوں کے اس تبرک پر خادموں کا ایک گروپ ہے جو چمڑے کا خاص لباس پہن کر ان دیگوں میں اترتا ہے۔ ہم نے وہ دیگیں وہاں دیکھی ہیں اور اس کا لنگر بھی، اور ہم نے کھایا عجیب و غریب کہ اس لنگر سے لاکھوں کروڑوں غریب خاندانوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی خواجہ غریب نواز کے فیض سے خالی نہیں رہتے وہاں پر۔ اور ان دیگوں کے اوپر چڑھنے کے لیے نا، اوپر جا کے دیکھنے کے لیے وہ سیڑھی لگاتے ہیں، سیڑھی کے ساتھ آپ اوپر جاتے ہیں۔ جنہوں نے وہاں دیکھی ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ یہ ایک بزرگ گوجرانوالہ سے تشریف لائی ہیں، ایک بہت بڑی خانقاہ آپ نے دیکھی ہیں ماشاءاللہ، وہاں وہ سیڑھیوں کے ساتھ آپ اوپر چڑھتے ہیں اور پھر اوپر سے جا کے نیچے دیگ کو دیکھتے ہیں۔ کمال کمال کمال، یہ مبارک لوگ وہاں سے ہو کر آئیں ہیں، خواجہ غریب نواز کی وہاں سے بہرحال اب اس کا اگلا واقعہ جہاں سے آپ کو پھر جو سوال اخیر پر میں نے آپ سے کرنا ہے، جو میں نے آپ کو اس کا ایک کانٹیکسٹ بتایا تھا، جس پرسپیکٹو کے اندر یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ سلطان الہند کا احسان تھا یا غوث الاعظم کا فیضان۔ اچھا اب جمعرات آ گئی، تیسرا دن تھا، اور اس دن جب میں نے آپ سرکار کی گنبد شریف کی طرف دیکھ کر درگاہ کی طرف میں نے کیا کہا تھا، 3-4 جمعرات، اب ہمارا تیسرا دن آ گیا ہے۔ اچھا اب جمعرات تک بھی جے پور سے کوئی آرڈر نہیں آئے، پریشانی بہت بڑھ گئی، میری اہلیہ بھی بہت پریشان تھی، اور وہ جو ساتھ بندہ تھا تو اس نے کہا حضور میں پولیس والوں سے پتہ کر کر آیا ہوں، اصل میں کاغذات آج آ جانے تھے، مگر آج وہ چونکہ گاندھی جی کی پیدائش کی خوشی میں انڈیا گورنمنٹ نے چھٹی دے دی ہے، تو اس لیے اب کاغذات جو سے ہیں وہ شاید آگے چلے گئے ہیں خیر ہماری جو جے پور سے آرڈر تھے رخصتی کے وہ نہ اجمیر شریف میں پہنچے۔ اب اگلا دن جو سا تھا وہ کون سا تھا، جمعے کا دن تھا، اور اجمیر شریف میں ہمارا کون سا دن تھا، ہمارا چوتھا دن تھا۔ اب دل بڑا سخت پریشان تھا کہ نہ جانے جے پور سے کیا آرڈر آتی ہیں، سوچا بہت دل پریشان، یا اللہ کیا کریں، کیونکہ وہ واقعات بھی سن رکھے ہوئے تھے کہ بھئی جو بندہ اس طرح وہاں پکڑا جائے وہ تو کئی سال جیلوں میں گئے، کئی واقعات تھے جانے سے پہلے میں لوگوں نے بتائے تھے، اب کیا کریں۔ اب جمعے کا دن ہے تو آپ کن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوچا ہر کوئی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں روحانی توجہ تو کرتا ہے نا، سوچا کیوں نہ سلطان الاولیاء جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ میں نے ویسے الحمدللہ لال بدخشانی میں نے کہا نا، لال بدخشانی، وہاں ایک پتھر نکلتا ہے جو بڑا قیمتی پتھر ہے، بڑا ہی قیمتی پتھر
نیلے رنگ کا. اب کبھی آپ کہیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا, کیونکہ میں بدخشاں کے مقام پر بھی گیا ہوا ہوں. وہ رشین اسٹیٹس میں سے ایک جگہ ہے, وہاں حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر, تو وہاں سے کوئی تھوڑا ہی فاصلہ ساتھ ہی بدخشاں, ہم وہاں پر بھی گئے ہیں. تو خیر میں نے سوچا کہ کیوں نہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آپ سے مدد طلب کی جائے. تازہ وضو, تازہ غسل کیا, غسل کر کے ختم شریف پڑھا. دن کون سا ہے؟ جمعے کا. ختم شریف پڑھا اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بحالت مراقبہ عرض کیا کہ حضرت غوث اعظم, انڈیا جیسے دشمن ملک میں اب ہمارا کیا بنے گا؟ کاغذات تو ابھی تک نہیں پہنچے تھے, ساری بات آپ سننا ہے اور سمجھ میں آ گئی آپ کو. اس انڈیا جیسے دشمن ملک میں اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب یہ جمعے کا دن ہے, پیچھے ساری میں آپ کو رودات بتا آیا ہوں. تو ہمارے تمام کاغذات, پاسپورٹس, پولیس اور ایجنسیوں کے پاس ہیں. جے پور سے ہماری فائل ابھی تک نہیں آئی, ہماری فائل ابھی تک نہیں آئی, ہماری فائل ابھی تک نہیں آئی. اب یہ میں کس کیفیت میں عرض کر رہا ہوں؟ مراقبے میں, مراقبے میں ختم شریف کے بعد, اور بغداد شریف کی طرف منہ کر کے. اور بیٹھا کہاں ہوا ہوں؟ اجمیر شریف میں, سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے سامنے. ان کا تو فیض عام ہے ہی ہے بھئی, ان کی تو درگاہ کے اوپر ہم نے لاکھوں ہندو اور سکھوں کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے. ہم تو پھر جا کر وہ مزار کے دروازے پر جوتی اتارتے تھے, ہم نے دیکھا ہندو, سکھ, عورتیں, مرد, بچے سروں پر چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں اور پھول, گلاب کے پھول لیے درگاہ کی طرف لائنوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. اچھا, اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو پاسپورٹ ایجنسیوں کے پاس. اب مراقبے کے اندر میں یہ عرض کر رہا ہوں, اچانک جب مراقبے کے اندر فل کنسنٹریشن, میڈیٹیشن, کمپلنٹیشن کی کیفیت ہو گئی, اب میں نے کیا دیکھا مراقبے کے اندر کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ایک کمرہ ہے, ایک کمرہ, اس کمرے میں فرش کے اوپر لکڑی کی ایک میز نما رحل رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور غوث اعظم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک کمرے میں. کمرے میں کسی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے, فرش پر, اور ان کے آگے کیا پڑا ہوا ہے؟ لکڑی کی میز نما ایک رحل پڑی ہوئی ہے. اور آپ بیٹھے کس کیفیت میں؟ جیسے یہ بیٹھے ہوئے, چار زانو ایسے بیٹھے ہوئے. اور میں نے دیکھا کہ اس رحل کے اوپر ایک فائل پڑی ہوئی ہے, ایک فائل, نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, ایک فائل پڑی ہوئی ہے. اور اس فائل کے اوپر نا آپ دستخط فرما رہے ہیں, اس فائل کے اوپر آپ دستخط فرما رہے ہیں. اور آپ کے قریب ہی ایک بڑے وجیح صورت بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, سفید کرتا, سفید تہمت, سفید پگڑی, سفید داڑھی اور اونچا قد. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم ایک کمرے میں زمین پر چار زانو, آگے ایک رحل لکڑی کی, اس کے اوپر ایک فائل پڑی ہوئی ہے, اور ایک ہاتھ میں قلم ہے, اور اس کے اوپر دستخط فرما رہے ہیں. اور پاس ایک وجیح صورت, خوبصورت بزرگ, سفید داڑھی, سفید نورانی چہرہ اور سفید پگڑی, سفید کرتا اور سفید تہمت کے اندر پاس کھڑے ہوئے, ایسے کھڑے ہوئے. تو حضور غوث اعظم نے اس کے اوپر فائل کے اوپر نا دستخط فرماتے ہوئے وہ فائل ان بزرگوں کو دے رہی ہیں, اور ان کو فرما رہی ہیں کہ اب ان کو جانے کی اجازت اور رخصت فرمائیے. بھائی جو جس جگہ کا حاکم ہے, کہا تو اسی کو جائے گا نا کہ نکال دو, تالا کھول دو. اب خود تو نہیں نا, جس کے پاس چابی ہے
مجھے دروازہ کھلوانا ہے تو میں کس کو، میں عابد نور کو کہوں گا نا یار جاؤ جا کے، چابی تو گیٹ کی تمہارے پاس ہے تالے کی، یا اصغر صاحب کو کہوں گا کہ بھی آپ جا کے گیٹ کھول دو. ایسے ہی ہے نا. تو آپ ان بزرگوں کو وہ فائل دیتے ہوئے اس کو دستخط فرما رہی ہیں کہ اب ان کو جانے کی اجازت اور رخصت دے دی جائے. اچھا فوراً یہ منظر میں نے دیکھا، فوراً دن کون سا ہے؟ جمعہ. اور کون سا دن ہے؟ چوتھا. تو اب آپ کو ساری بات سمجھ میں آتی جا رہی ہوگی جو شروع میں نے آپ سے عرض کی تھی. تو اب مراقبے سے جب میں فارغ ہوا تو ظاہر ہے جب بندہ خواب دیکھتا ہے یا مراقبے سے باہر آتا ہے تو وہ سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا منظر دیکھا ہے. ایک کمرہ، اس کے اندر زمین، اس کے اوپر حضور غوث اعظم بیٹھے ہیں اور آلتی پالتی مار کر 4 زانو اور ہاتھ میں ایک رحل، لکڑی کی رحل، اور اس کے اوپر ایک فائل اور اس کے اوپر دستخط فرما رہے ہیں. اور ایک پاس وجی صورت بزرگ کھڑے ہیں اور ان کو فرما رہے ہیں کہ اب ان کو جانے کی اجازت اور رخصت فرما دیجیے، جانے کی اجازت دے دیجیے. اچھا اب میں سوچ رہا ہوں، جب میری آنکھ ایک دم کھلی اور میں اپنے ہوش میں آیا تو میں سوچ میں نے کہا یار یہ حضور غوث پاک نے فائل جون سی ہے یہ کس بزرگ کو عطا فرمائی ہے، اور دل سے آواز آ رہی ہے کہ یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری تھے. اچھا اب مراقبے سے فارغ ہوا، یہ ٹائم تھا کوئی صبح 10 اور 11 کا. دن کون سا تھا؟ جمعہ. تو سوچا چل کر جمعہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز ان کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں. ان کی وہاں جو آپ کی مسجد ہے اندر، وہاں جن سی نماز پڑھتے ہیں. چلیں وہاں چلتے ہیں، جمعہ بھی پڑھائیں گے اور حاضری بھی دے لیں گے. اب یہ مراقبے سے جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم نے فائل کے اوپر دستخط فرما کر ایک بزرگ کو دیے کہ اب ان کو جانے کی اجازت اور رخصت دے دی جائے. یہ دیکھ کر آنکھ کھلی، 10 منٹ کے اندر ہم سب نکلے. میں نے کہا بھی چلو، وہاں جگہ ہی نہیں ملنی سلطان الہند کی بارگاہ میں، وہاں جگہ ہی نہیں ملے گی. یہ نہ ہو کہ باہر کہیں سڑک کے اوپر جگہ ملے تو چل کر کوئی جگہ مال لو وہاں پر اور وہاں پر حاضری بھی دے لو اور جمعہ شریف بھی پڑھیں جا کر. جو ان سے ہم باہر نکلے. اب کتنا ٹائم لگا ہوگا اتنی دیر میں؟ 10 منٹ لگے ہوں گے. بالکل اس بچے نے صحیح کہا، 10 منٹ. جب 10 منٹ لگے ہم باہر نکلے تو گلی میں بہت رش تھا. تو سامنے سے نا ایک موٹر سائیکل، اب ویسے تو ہم پولیس کی قید میں تھے، پولیس ہمارے سے انہوں نے ہمیں پکڑا ہوا تھا. سامنے سے نا ایک موٹر سائیکل کے اوپر پولیس والا آ رہا. اچھا یہ بھی ایک کوئی ASI تھا یا جو بھی تھا، یہ ہمیں وہاں تھانے میں اس دن ملا تھا. وہ آ گیا، مجھے کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ذرا درگاہ شریف تک جا رہی ہیں، جمعہ شریف بھی پڑھنا ہے اور حاضری بھی دے آئیں آپ کی بارگاہ میں. نہیں جا سکتے تم. میں نے کہا بھائی کیوں؟ ہمیں تو تمہارے بڑے DSP SP نے اجازت دی تھی جانے کی. کہنے کا نہیں اب نہیں آپ جا سکتے. کیوں؟ ابھی 10 منٹ گزرے ہیں اس مراقبے کو. کہنے لگا جے پور سے آپ کی فائل آ گئی ہے، جے پور سے آپ کی فائل آ گئی ہے. اس نے لفظ کیا بولا ہے؟ فائل آ گئی ہے آپ کی. مراقبے میں نے کیا دیکھا تھا؟ فائل کے اوپر دستخط فرما رہی. یہ روحانیت کی کوئی دنیا ہے، نظام ہے، جس کو جو نہیں مانتا نہ ماننے اس کا نصیب ہے. یہ ماننے والے بیٹھے ہیں. کیوں؟ جنہوں نے نہیں ماننا ان کا نصیب ہے. بھئی یہ بزرگوں کی بارگاہ بڑی مبارک بارگاہ ہے. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور راوی اس کے حضرت عمر فاروق ہیں. چلیں موضوع کچھ اور تھا مگر چلیں برکت کے لیے ایک حدیث سنا دیتی ہیں آپ کو. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث، راوی حضرت عمر فاروق ہیں. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبے اور مقام کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟
فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری، کوئی رشتہ داری، کوئی دنیاوی تعلقات کی، فقط اللہ کی رحمت سے لوگوں کے اندر محبوب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی لاہور سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی اکاڑے سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی مانگا منڈی سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی قصور سے، کوئی پانڈو کی سے کوئی بہاولپور ملتان سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کی ایک اور نشانی بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، وہ ان کی کوئی قرابت داری بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور ان کے چہرے منور ہیں، ان کے چہرے نورانی ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضور نے فرمایا ان کے چہرے نورانی ہیں، ان کے چہرے منور ہیں۔ دیکھ لیں حضور داتا صاحب جا کر، ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ کوئی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، کوئی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، کوئی نفل پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ختم شریف، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ کیا وہ سارے جو اس وقت وہاں موجود ہیں وہ حضور داتا صاحب کے رشتہ دار ہیں، یا کوئی قرابت داری ہے، کوئی تعلق ہے ان کا، کوئی ہمسائے ہیں ان کے؟ نہیں، حضور نے فرمایا یہ فقط اللہ کی رحمت سے لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ان کے چہرے نورانی ہیں، جن کا ذکر یہ کر رہے تھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، فیض حق اندر کمال اولیاء، جن کو اولیاء اللہ کی پہچان نہیں، وہ مردہ دل لوگ ہیں۔ فیض حق اندر کمال اولیاء، نور حق اندر جمال اولیاء۔ فیض حق، اس کا فیض حق اندر کمال اولیاء، یہ اولیاء کی جماعت ہے۔ نور حق اندر جمال اولیاء، یہ حضور کے غلام ہیں۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور کا چہرہ دیکھ کر بغیر کسی دلیل کے اسلام قبول کر لیا، اسی طرح سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے 99 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا، کیوں؟ ان کے وجود کے اندر فیض حق ہے، اور ان کے چہروں کے اندر نور حق ہے، اللہ کا نور ہے ان کے وجود کے اندر۔ اسی لیے مولانا روم جنہوں نے مثنوی شریف لکھی، جس کو مولانا جامی نے فارسی کا قرآن کہا ہے، فارسی کا قرآن، وہ کیا فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر؟ صورت پیر ذل الہ، صورت پیر ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب میں اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میں اس کی زیارت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، بابا شمس تبریزی، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے، مولانا روم کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ جب میں اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ جو نہیں مانتے وہ نہ مانیں، ان کی قسمت۔ اچھا، وہ پولیس بات پھر رہ جائے گی، ہم اپنے اسی موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو وہ پولیس وہ کہنے لگے کہ جناب آپ نہیں جا سکتے، آپ کی تو فائل جون سی ہے وہ جے پور سے آ گئی ہے، اور آپ کو فوراً سے پہلے دلی پہنچایا جائے گا، اور دلی سے آپ کو فوراً لاہور روانہ کر دیا جائے گا۔
اب 10 منٹ پہلے وہ مراقبے میں میں نے حضور غوث اعظم کو اس کیفیت میں دیکھا، تو خیر یہ جب دیکھا منظر تو دل کو خوشی ہوئی نا، دل کو خوشی ہوئی، سانس میں سانس آیا، اور توجہ پھر حضور غوث اعظم کی طرف چلی گئی کہ جس فائل اور مقصد کے لیے ابھی چند لمحے پہلے آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ فائل بھی آ گئی اور مقصد بھی پورا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں وَوَاللَّانِي الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں کے اوپر حاکم بنایا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں کے اوپر، غوثوں کے اوپر حاکم بنایا، لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ اور جاری ہے۔ وہ فائل کسی کو دے رہے تھے نا، سلطان الہند کو، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی، اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میری ملک اور میری حکومت میں، میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے مصفات تھی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں خیر اب جب پولیس والوں کی بات سنی، جلدی جلدی خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر پہنچے، جمعہ پڑھا، آپ کی بارگاہ میں تڑپتے دل کے ساتھ الوداعی سلام عرض کیا، اور رات 10-11 بجے پولیس کی نگرانی کے اندر، پولیس کی نگرانی میں، اور VIP پروٹوکول، آگے بھی پولیس کی گاڑی، پیچھے بھی پولیس کی گاڑی، ایسے جیسے کوئی چیف منسٹر جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں کو یہی لگے کہ چیف منسٹر جا رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں کس زمرے میں وہ لیے جا رہی ہے۔ وہاں سے اجمیر میں دلی، اور دلی سے لاہور جان سے، تو اجمیر شریف کا مکمل سفر مکمل ہوا۔ اب جب میں آپ کو ایک اور حضور غوث اعظم کا فیض بتاؤں گا یا سناؤں گا تو آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے اس طرح کے واقعات پڑھنے ہیں نا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے، تو یہ سامنے کتب خانے سے یہ کتاب خریدیں، محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، دور حاضر میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مقام و تصرف کے ضمن میں ظاہر ہونے والی حیرت انگیز کرامات اور بزرگی کا مجموعہ۔ یہ کتاب پڑھیں، اس کے اندر وہ سارے واقعات جن سے لکھے ہوئے ہیں۔ خیر اب اجمیر شریف کا تو سفر مکمل ہو گیا، جو میں نے آپ کو سارا سفر آپ کو بتا دیا۔ اب میں نے آپ سے آگے جا کر پوچھنا ہے کہ بتائیں کہ یہ سلطان الہند کا احسان تھا یا غوث الاعظم کا فیضان؟ اچھا، اب جب حضور غوث اعظم کے تصرف کا ظہور کچھ اب یوں ہوا، جب ہم پاکستان واپس، میں اپنے گھر لاہور ہم پہنچے، لاہور آ گئے ہم، دلی سے ہم لاہور آ گئے۔ اب آپ لوگ بھی اجمیر شریف سے لاہور آ جائیں، کیونکہ اجمیر شریف میں داخل ہونے کے بعد پھر اجمیر شریف سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، تو لاہور سے نکلنے کا دل کرتا ہے۔ ہاں، گنج بخشے فیض عالم نور خدا، وہی سلطان الہندی پکار رہے ہیں نا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کاملا را رہنما۔ اور وہ ناقصوں کے تو پیر ہیں ہی ہیں، وہ تو کاملوں کو بھی فیض دینے والے ہیں، چلانے والے ہیں، تو وہ سلطان الہند فیض یافتہ تو انہی کی ہیں نا۔ ہاں، حضور غوث اعظم کے بھی ہیں، حضور غوث اعظم کے بھی ہیں۔ 57 ڈیز، 57 دن بغداد شریف میں مختلف کتابوں میں لکھا ہے، خواجہ غریب نواز ایک ہی حجرے کے اندر حضور غوث اعظم کے پاس رہی ہیں، ایک حجرے کے اندر 57 ڈیز، 57 دن جن سے۔ چلیں اب ہم اپنی بات کی طرح، ہم لاہور آ گئے، اجمیر شریف کا سفر مکمل ہوا، مگر اب حضور غوث اعظم کا ذرا ایک اور تصرف، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ جس نے، حالانکہ ہم ساری عمر یہ تصوف کے اوپر لکھتے رہے، بے شمار کتابیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، سامنے کتب خانے کے اندر، مگر جس واقعے نے میرے اپنے بھی 14 طبق روشن کر دیے جب ہم لاہور میں آئے، اچھا خیر اب جب میں آ گیا نا،
تو میرے بڑے بیٹے احمد صاحب جن سے جس دن ہم آئے یہ مجھے کہنے لگے بابا میں نا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایک بہت ضروری آپ کو بات بتانی ہے. ان کو بات کہ ہمارے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا, کہنے لگے جب آپ اجمیر شریف میں تھے نا, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, آپ اجمیر شریف میں تھے تو ہم سب لوگ یہاں پریشان تھے کہ آپ کو وہاں پولیس نے پکڑ لیا تھا, ایجنسیوں نے پکڑ لیا تھا. تو بابا جمعے کا دن تھا. دن کون سا تھا؟ جمعے کا, اور وقت تھا 10-11 بجے کا. تو کہ بابا میں نا بیٹھا ہوا, تو بیٹھے بیٹھے نا میری ایک دم آنکھ لگ گئی. اور ادھر کون سا دن تھا؟ جمعے کا. وقت کیا تھا؟ 10-11 کا. کہ بابا اچھا, اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ یہاں, اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں وہاں مراقبے میں ہوں. کہنے لگے بابا میں نا بیٹھے بیٹھے نا, تو آپ نے جو ایک طریقہ سمجھایا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے مراقبے کا, میں اس میں تو میری ایک دم آنکھ لگ گئی. تو کہنے لگے بابا میں نے نا ایک اچھا ابھی میں نے یہ بات, ابھی تو ہم داخل ہو رہے, میں نے ان کو یہ بات اس مراقبے والی جمعے والی بات میں نے یہاں کسی کو بھی نہیں بتائی, کسی کو بھی نہیں, کسی ایک شخص کو بھی نہیں بتائی. کہنے لگے بابا میں مراقبے میں آنکھ لگ گئی میری. میں نے کیا دیکھا کہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹھے زمین کے اوپر ہوئی, اور بابا میں نے دیکھا کہ ان کے آگے ایک لکڑی کی رحل نما میز پڑی ہوئی ہے, لکڑی کی میز نما رحل پڑی ہوئی ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے 4 زانو آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں, آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے سامنے ایک لکڑی کی رحل نما میز ہے, اور آپ ایک کمرہ ہے اور اس کے اندر زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں نا ایک قلم ہے, ایک قلم, اور حضور غوث اعظم ایک فائل کے اوپر نا دستخط فرما رہی ہیں, ایک فائل کے اوپر دستخط فرما رہی ہیں. تو میں اس طرح جیسے میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور میرے بابا جو ہیں وہ وہاں اجمیر شریف میں پولیس نے پکڑا ہوا ہے, باقی منظر سارا وہی ہے, ایک کمرہ, فرش, اور فرش کے اوپر لکڑی کی رحل, اور اس کے اوپر ایک فائل اور ہاتھ میں قلم, اور اس فائل کے اوپر نا ایک کاغذ کے اوپر نا آپ ایک دستخط فرما رہی ہیں, اور پاس آپ کے سفید کپڑوں کے اندر ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ ان کو فرما رہی ہیں کہ اب ان کو دستخط کر کے فائل ان کو دیتے ہوئے فرما رہی ہیں اب ان کو جانے کی اجازت دے دیجیے. یہ روحانیت کی کون سی دنیا ہے, یہ کون سا مقام ہے روحانیت کے اندر. علماء کرام, اولیاء اعظام, ائمہ کرام, مختلف کتب کے اندر انہوں نے حضور غوث اعظم کا ایک فرمان لکھا ہے کہ اگر کوئی رنج اور غم یا کسی پریشانی میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. حضور غوث اعظم کا فرمان ہے, یعنی جو آپ کو مشکل اور مصیبت میں خلوص اور محبت سے پکارتا ہے آپ اس کی مدد کو پہنچتی ہیں. بہجت الاسرار میں یہ بات آپ کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم, میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر, میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرا مرید مغرب میں ہوں اور میں مشرق میں ہوں, خدا کی قسم تب بھی میرا ہاتھ اپنے مرید کے اوپر ہے. اگر میرا مرید ننگا ہو جائے, اس سے کوئی قصور ہو جائے, تو میں مشرق دور سے اپنا ہاتھ لمبا کر کے میں اس کے قصور کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہوں. یہ بہجت الاسرار کے اندر امام ابو الحسن شتنوفی شافی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے. بس جو کوئی اپنے آپ کو اگر میرا مرید کہے تو میں اسے بھی قبول کر لیتا ہوں, یعنی مرید جس کا بھی ہے, مگر قیامت والے دن اس کی بھی ضمانت میں دیتا ہوں.
اس کی بھی ضمانت، اور میں اس کی طرف بھی توجہ کرتا ہوں جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر دے، یعنی بھلے وہ چشتی ہو، بھلے وہ قادری ہو، بھلے وہ سور وردی ہو، بھلے وہ نقشبندی ہو، بس مجھ سے محبت رکھتا ہو تو میری توجہ اس کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب جب میرے بیٹے نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں اس کا یہ مراقبہ سن کر حیرت کی دنیا میں گم ہو گیا، اور اس کتاب کے اوپر لکھی ہوئی یہ جو تحریر ہے یہ مجھے یاد آ گئی کہ دور حاضر میں حضور غوث اعظم کے مقام اور تصرف کے ضمن میں ظاہر ہونے والی حیرت انگیز کرامات اور بزرگی کے ضمن میں آپ کی کرامات اور بزرگی کا تذکرہ جون سے مجھے یہ تحریر جون سی نا یہ مجھے یاد آ گئی جون سی۔ تو اب یہ جو مراقبہ تھا اس کی ذرا مشابہت اور اس کی مطابقت، اس کے اندر جو مشابہت ریزیمبلنس، جو سملیرٹیز تھیں، جو مراقبہ میرا وہاں تھا اور جو مراقبہ ان کا وہاں تھا جون سے، کہ اس کے بعد قاری کو سمجھ میں آئے گا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی روحانی تصرف میں تمام اولیاء کے اندر سلطان اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے لیکن میرا مقام آپ سب سے بلند ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں، کہاں بغداد، کہاں لاہور، کہاں بغداد، کہاں لاہور، اور کہاں اجمیر اور کہاں بغداد، وہاں مراقبہ تھا اجمیر اور بغداد، اور یہاں مراقبہ تھا لاہور اور بغداد، اور کہاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو حکم فرمانا اور ایک ہی وقت میں بے عین ہی جو منظر ان کو دکھانا وہی منظر اجمیر شریف کے اندر بندہ ناچیز کو دکھانا، اور جیسا منظر مراقبے میں دکھانا حقیقت میں ویسا کر کے دکھانا، حقیقت میں ویسا کر کے دکھانا۔ تو اجمیر میں میں نے آپ کو دونوں باتیں ساری جون سی بتا دیں۔ اچھا، اجمیر میں بھی جب میں نے مراقبہ کیا تو وہ 4 اکتوبر 2013 4 اکتوبر کا دن تھا جون سے، اور لاہور میں بھی کیا ڈیٹ تھی؟ یہی ڈیٹ تھی جون سی ہے۔ وہاں بھی تقریباً 10-11 کا وقت تھا اور یہاں بھی تقریباً 10-11 کا وقت تھا۔ اچھا، جس وقت راکم کا اجمیر میں مراقبہ اسی وقت یہاں پر لاہور میں یہ مراقبہ جون سے۔ اچھا، مجھے ان کے مراقبے کا نہیں پتہ تھا اور ان کو میرے مراقبے کا نہیں پتہ تھا۔ اچھا، میں نے بھی حضور غوث اعظم کو ایک کمرے میں دیکھا، انہوں نے بھی ایک کمرے میں دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ آپ زمین کے اوپر بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ زمین پر بیٹھی ہیں، میں نے بھی دیکھا کہ لکڑی کی ایک رحل سامنے، انہوں نے بھی دیکھا کہ لکڑی کی ایک رحل سامنے، میں نے بھی دیکھا کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ایک قلم ہے، انہوں نے بھی دیکھا کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ایک قلم ہے، آپ ایک فائل کے اوپر دستخط فرما رہی ہیں، میں نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا کہ پاس ایک بزرگ کھڑے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ پاس ایک بزرگ کھڑے ہیں، اور میں نے بھی یہ دیکھا کہ وہ آپ فرما رہے ہیں حضور غوث اعظم کہ اب ان کو رخصت اور جانے کی اجازت دیجئے، اور یہ بھی یہی دیکھنے کہ رخصت اور اجازت کے الفاظ سے حکم فرمایا۔ تو راکم کا بھی تمام منظر خواب میں نہیں مراقبے میں دیکھنا، اور ان کا بھی تمام منظر مراقبے کی حالت میں دیکھنا۔ تو اس کتاب میں روحانیت کی دنیا کے عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے، کیونکہ ہم حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے تھے، لہٰذا یہ کون سی دنیا ہے جو روحانیت کے ایسے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ یہ ولایت کے کون سے راز ہیں جو صرف قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، کشف المحجوب، عوارف المعارف، احیاء العلوم، فتوحات مکیہ، اخبار الخیار، مکتوبات امام ربانی، نفحات الانس، کیمیائے سعادت جیسی کتابوں میں ہی ملتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا افلا تتفکرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کیوں کام نہیں لیتے، ہماری نشانیوں کے غور سے کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ کون سی دنیا ہے، یہ کون سی وادیاں ہیں؟ علامہ اقبال احمد فاروقی مکتبہ نبویہ والے وہ فرمایا کرتے تھے کہ روحانیت کی دنیا میں بسنے والے لوگ اپنی مخصوص دنیا آباد کیے ہوئے ہیں،
ان تک رسائی کے لیے بڑے بڑے کوکاف عبور کرنے پڑتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور پھر ایمان کی قوت اور ان روشنیوں کے اندر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہر پڑھا لکھا بندہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، اور ہر مکتبہ فکر کا دانشور ان وادیوں کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، جن وادیوں کے اندر کہیں آپ کو داتا صاحب نظر آئیں گے، کہیں آپ کو اجمیر نظر آئے گا، کہیں آپ کو سرہند نظر آئے گا، کہیں پاک پتن شریف نظر آئے گا، کہیں بغداد نظر آئے گا۔ تو جن کتابوں کا اوپر میں نے ذکر کیا، وہ کتابیں تو ایک طرف، خود قرآن کریم کے اندر یہ اسرار تصوف موجود ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا واقعہ جو خود چل کر خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا میں آپ سے وہ علم سیکھنے آیا ہوں جو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میں آپ سے وہ علم، قرآن کی تفسیریں پڑھیں، ان تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو جو نقیب اولیاء ہیں کہ میں آپ سے وہ علم سیکھنے آیا ہوں جو مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان حضرت خضر علیہ السلام سے بہت اوپر ہے، لہذا خضر کو جو نقیب اولیاء ہیں، اللہ کی کون سی خاص رحمت یا علم لدنی حاصل تھا جس کو سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کے حکم سے یہ علوم جون سے آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اجمیر شریف میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز ان کی بارگاہ میں جب میں حاضری کے لیے نکلا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع کے اندر کہ درگاہ کے دروازے کے اوپر جب میری نظر پڑی تو یہ میری الوداعی نگاہوں سے جب میرے دل میں یہ خیال آیا اور میری آنکھوں میں وہ آنسو آئے کہ اور میں نے عرض کیا کہ حضور کئی سالوں سے آپ کی بارگاہ میں آنے کی تمنا تھی، بلایا ہے تو صرف 2 گھنٹے کے لیے، کاش ہم 3 یا 4 دن رہتے، رہے 3 دن، مگر تیسرے دن گاندھی کی چھٹی آ گئی اور ہمیں چوتھے دن بھی وہاں پر رکنا پڑ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کاش 3-4 دن تو اجمیر شریف کی روحانی فضاؤں میں آپ کے پاس ٹھہرتے تو کتنے دن ٹھہرے وہاں پر؟ اور ابھی سوچ رہا ہوں تو پولیس والوں نے آگے السلام علیکم، وہ ایجنسی والے جو ان سے ہیں، اور کاش درگاہ کی مقدس گلیوں میں پھرتے، 3-4 دن درگاہ کی گلیوں میں پھرے، روزانہ مزار شریف پر حاضری دیتے، روزانہ مزار شریف پر حاضری دی، آپ کی آستانے کی دیکھ کر لنگر کھاتے، آپ کی آستانے کی دیکھ کر لنگر بھی کھایا، آپ کے فیض اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے کیونکہ معلوم نہیں دوبارہ یہاں، تو آپ کی مہمان نوازی اور آپ کے اس آستانے کے لنگر سے لطف اندوز ہوئے۔ اب یہ سلطان الہند کا احسان تھا یا غوث العظم کا فیضان؟ ابھی اس خیال کا آنا تھا کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے ہمیں انہی قدموں کے اوپر روک لیا، انہی قدموں کے اوپر روک لیا، یا غوث اعظم نے ہمیں انہی قدموں کے اوپر رکوا لیا جون سے۔ تو کیا ہمیں یہاں روکنے والے وہ پولیس والے لوگ تھے؟ کیونکہ پولیس والوں پر تو اس بندے کی جو میرے ساتھ تھا باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ کرپشن کے اندر مشہور انڈین پولیس تھوڑی سی رشوت دو تو بک جاتی ہے جون سی، وہ ہمیں وہاں کے لوگوں نے کہا۔ بعد میں جب ہم دلی آ گئے انہوں نے کہا آپ ان کو تھوڑے سے پیسے، ہم نے کہا پیسوں یہ تم کیا بات کر رہے ہو جون سے؟ بہرحال یہ ایک روحانی نظام تھا، کیونکہ جتنے دن ہم اجمیر شریف کی قید میں رہے، اجمیر شریف کی قید میں رہے، بلا ناگا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ سوچتا ہوں کہ یہ پولیس کی قید تھی یا سلطان الہند کے مہمانوں کی سیکیورٹی کا پروانہ، ان کے پروانہ غریب نواز کی بارگاہ میں بلا ناگا، یا پھر غریب نواز کی بارگاہ میں بلا ناگا حاضری کا بہانہ، کیونکہ پولیس والوں کا کہنا یہ تھا جب تک جے پور سے آرڈر نہیں آ جاتے آپ کو اجمیر شریف میں رہنا پڑے گا۔ خیر بہانہ چاہے 2 اکتوبر کو گاندھی کی پیدائش کے سلسلے میں سرکاری چھٹی کا بنا یا کچھ اور بنا، ہماری رخصتی اور کلیئرنس کے آرڈر اجمیر شریف نہ پہنچے، نہ 1 دن میں، نہ 2 دن میں، نہ تیسرے دن، بلکہ چوتھے دن، اور عین اس مراقبے کے فوراً 10 منٹ کے بعد۔ لہذا بلا ناگا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، ان روحانی فضاؤں کے اندر ہم پھرتے رہے، دیکھ کر لنگر کھاتے رہے، فیض اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ جیسا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں دل میں
3-4 دن رکنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، بے عین ہی ہمیں وہاں 3 سے 4 دن کے لیے روکا گیا۔ عقل جواب دے گئی، مگر آج مجھے اس پولیس ڈی ایس پی کی بات یاد آتی ہے جس نے مجھے کہا تھا، گرو جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہاں روکنے والے خود بڑے گرو جی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اس لیے آپ پریشان مت ہوں کیونکہ تمام ایجنسیوں کی رپورٹیں آپ کے حق میں ہیں۔ لگتا ہے جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے یا قرآن کی تفسیریں پڑھی ہیں اب ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ لگتا ہے وہ تو بات ہو گئی نا ساری اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سلطان الہند کا احسان تھا یا غوث الاعظم کا فیض؟ پہلے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو کہیں کہ سلطان الہند کا احسان تھا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 چلو 11 لوگ ہو گئے۔ 11ویں شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو 11 لوگ ہو گئے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوث الاعظم کا فیضان تھا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں ویسے یہ ایک بات ہے، گر نبینت بروز شپرائے چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ۔ حضور غوث اعظم کے فیض کو کس نے نہیں دیکھا؟ سلطان الہند کے فیض کو کس نے نہیں دیکھا؟ مولانا روم فرماتی ہیں چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی روشنی دے ہی رہا ہے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وگ دینے جد ان پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وگ دینے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے، لے فیض داتا علی حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے، ایتھے نا کس کامل جو آوے سب نانو عطاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وگ دینے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ اب آخری بات، اور یہ بات وہی سمجھیں گے جو قرآن کو پڑھنے والی ہیں، جو قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے والی ہیں، یہ بات ان کو سمجھ میں آئے۔ سارا واقعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا، باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ گھر جا کر قرآن کھول کر دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گی، اتنا وقت نہیں ہے ان کو سمجھانے کا۔ تو یہ سفر نامہ اگلے ایڈیشن کے اندر آ رہا ہے، پھر آپ لوگ وہاں سے لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لگتا ہے خواجہ غریب نواز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہوئے، خواجہ غریب نواز نے یوسف علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہوئے سرکاری قانون کے تحت میں اجمیر شریف کی پولیس کے ذریعے نہ صرف ہمیں رکوایا بلکہ وہاں کے اخبارات میں اس خبر کو تاریخ کا حصہ بھی بنایا۔ ویسے وہ اخبارات میں لے کر آیا ہوں، 3-4 اخبارات ہیں جن میں ہماری تصویریں چھپی ہوئی ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے دلی سے بھاگے ہوئے 4 بڑے مجرم اجمیر شریف سلطان الہند کی درگاہ سے پکڑے گئے۔
لگتا ہے خواجہ غریب نواز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہوئے سرکاری قانون کے تحت میں اجمیر شریف کے ذریعے، اجمیر پولیس کے ذریعے نہ صرف ہمیں رکوایا بلکہ وہاں کے اخبارات میں اس خبر کو تاریخ کا حصہ بنایا، جیسا کہ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا کہ کس طرح انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کی خاطر ان کے سامان میں سونے کا پیالہ رکھوایا اور پھر سرکاری قانون کے تحت اہلکاروں کے ذریعے بنیامین کو مصر میں رکوایا، اور اللہ نے قرآن میں اس خبر کو تاریخ کا حصہ بنایا۔ کاش یہ قرآن کی ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کیا بات کہی ہے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی تو ہندوستان میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی۔ مصر کے سیاہ اور سفید کے مالک اگر یوسف علیہ السلام تھے تو ہندوستان کی ولایت کا بادشاہ خواجہ غریب نواز کو کہا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کو کہا جاتا ہے۔ اگر بنیامین کی مصر میں حضرت یوسف کے پاس رکنے کی خواہش تھی تو بندہ ناچیز راکم کی اجمیر میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے پاس رکنے کی خواہش تھی۔ وہاں بھی بغیر کسی اجنبی کو، بغیر وجہ کسی اجنبی کو مصر میں روکنے کی ممانعت، اور یہاں بھی بغیر ویزے کے اجمیر میں رکنے کی ممانعت، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بنیامین کو یہ سمجھانا کہ مصر میں تمہیں روکنے کی یہی صورت ہے کہ بنیامین تم پر چوری کا الزام لگے، جس کی وجہ سے تمہیں بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ اسی طرح اجمیر میں ہماری تصویریں بھی انڈین اخبارات میں چھپ چکی تھیں کہ دلی سے فرار 4 ملزم اجمیر کا ویزا نہ ہونے پر اجمیر پولیس نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے گرفتار کر لیے۔ ہم بھی خواجہ غریب نواز کی محبت میں بغیر ویزے کے دلی سے اجمیر تو چلے آئے اور یہاں بھی بدنامی کا سبب تو بنا۔ البتہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے پاس رکنے کی خواہش پوری ہو گئی۔ بنیامین کے مصر میں رکنے کی خواہش پر یوسف علیہ السلام کی تدبیر آج بھی قرآن میں اس واقعے کو پڑھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے، جبکہ بندہ ناچیز کی خواہش پر سلطان الہند نے جس حیرت انگیز طریقے سے ہمیں پروٹوکول کے ساتھ اجمیر میں روکنے کا انتظام کیا، اگر قاری اس واقعے کو غور سے پڑھے تو اس کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ بہرحال تفاسیر میں ہے کہ بنیامین کو یوسف نے اپنے پاس روک لیا، بھلے وہ پیالہ، چوری کا الزام، وہ سارا جان سب قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ انڈین قانون کی خلاف ورزی پر پولیس نے ہمیں حوالات وغیرہ میں رکھنے کی بجائے اجمیر شریف کے اندر ہی سینکڑوں ہوٹل ہونے کے باوجود خواجہ غریب نواز کے پاس ان کی درگاہ کے سامنے واقعہ ہوٹل جے پیلس میں کیوں رکھا؟ بہرحال اجمیر شریف کا سفر اختتام پذیر ہوا، مگر اس سفر نامے کا قاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ سلطان الہند کا احسان تھا یا غوث العظم کا فیضان۔ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وقت دے نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وقت دے نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں۔ اور یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز میں نے بتایا نا 57 دن
بغداد میں حضور غوث اعظم کے ساتھ تنہائی میں ایک حجرے میں رہے، پڑھے قلائد الجواہر، بہجت الاسرار اور بے شمار کتابیں جن سی ہیں اس کے اندر، تو حضور غوث اعظم نے جب فرمایا نا قدمی ہذی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں ہر ولی، میرا یہ قدم ہر ولی غوث قطب ابدال قلندر کی گردن کے اوپر ہے، تو اس وقت سب سے پہلے بغداد میں علی بن حیتی اور ہندوستان میں حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، انہوں نے ہندوستان خراسان کے اندر اپنی گردن کو جھکا دیا۔ فرمایا حضرت بغداد سے غوث اعظم کی آواز سنی، فرمایا حضرت آپ کا قدم میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں کی پلکوں کے اوپر ہے۔ غوث اعظم نے بغداد میں فرمایا آج ہندوستان کا ایک بندہ سبقت لے گیا جس کو ان قریب ہندوستان کی ولایت بخش دی جائے گی۔ تو یہ سلطان الہند کا احسان تھا یا غوث الاعظم کا فیضان؟ یہ سفر نامہ انشاءاللہ جب چھپے گا مکمل نیکسٹ ایڈیشن کے اندر، اس کتاب کا جو اگلا ایڈیشن آ رہا ہے اس کے اندر آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔